اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل السلام درجه. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ محمد افنان صاحب، مولانا علی عباس صاحب، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولبن رئیسہ زہرا، جی مولبن صائم نجفی و مولبن سما فاطمہ رضوی و مولبن خانم تحسین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی۔ چرامی خندید مولاتنا سما فاطمہ، مولاتنا یعنی ہماری مولانا ہے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ مؤنث اور مذکر کے بارے میں، مؤنث اور مذکر میں۔ ٹھیک ہے مولانا اور مولاتنا دونوں لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ جی مولانا یعنی ہمارا آقا، مولاتنا ہماری مولانا مولبن ہے دربار ہماری آقی۔ مولاتی۔ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی مؤنث اور مذکر کے بارے میں۔ پہلے ہم نے ایک تقسیم پڑھی، مذکر اور مؤنث دونوں میں تھی، وہ مذکر اور مؤنث دونوں میں تھی، مؤنث حقیقی مؤنث مجازی، مذکر حقیقی میں بھی تھا، مذکر حقیقی مذکر مجازی۔ پھر ہم نے ایک تقسیم پڑھی جو مذکر ہی سے مخصوص تھی، مذکر ہی سے کیا تھی وہ؟ مذکر ہے یا تو دو طرح کا ہوگا، یا تو اس کا مؤنث لانا ممکن ہے، مؤنث لانا ممکن نہیں۔ مؤنث لانا ممکن ہے تو تین چیزوں میں سے کسی ایک سے مؤنث آتا ہوگا اس کا، یا تو بولتے سے، یا الف ممدودہ سے، الف مقصورہ سے۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم کیا دیا؟ اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، اس کی تین صورتیں تھیں۔ یا تو اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں تحسین میم، کیونکہ اس کا مؤنث ہے ہی نہیں، کتاب قلم، اس ان کا کہاں مؤنث لانا ممکن ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا مؤنث ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ جی سما فاطمہ اس پہ جائیں کتاب فروشی پہ اور جا کے کہیں ذرا پین چاہیے، تو پین نکالتے آپ چھانٹنے لگے، وہ پوچھے کیا کر رہے ہیں آپ اتنی پینوں میں سے؟ تو میں اس میں سے مؤنث ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مؤنث پین چاہیے جی، تو نہیں ملے گا آپ کو مؤنث اس کا جی، ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ کیسے بنائیں گے مؤنث؟ قلمۃ یا نہیں بنے گا، اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہے ہی یا نہیں۔ کچھ مذکر ایسے ہیں جن کا مؤنث نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ ان کے مؤنث کے لیے ایک الگ سے خاص ورڈ موجود ہے، لڑکا لڑکی ہے۔ اب مثلا یہ تھوڑی ہے کہ ولد کو ولدتن کر دیں گے آپ، نہیں، ولدتن مؤنث بنا لیں گے بولتے سے، نہیں، ان کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس کے لیے خاص الگ سے مؤنث کا اس کا ورڈ ہے۔ بنتن، ابن کا ہے، امن، اخن کا ہے۔ اب ذرا ابن کا اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے کہا کہ کچھ مذکر وہ ہیں جن کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، تو پھر باپ آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، ماں باپ ماں جی نہ، کہاں ہے اب کا مؤنث؟ ابدن یا ایسے کچھ بنتا، اب ہونا چاہیے تھا اس میں شامل، ہے نہیں؟ جیسے آپ نے ناصرن میں دیکھا تھا، ناصرین کو جب مؤنث بنایا تھا تو اس میں آخر میں کیا لگا دیا تھا؟ ناصر تو وہی ناصر تھا نہیں تھا، اسی کو مؤنث بنایا تھا، آپ کو تھوڑی بنایا ہے کہ آپ نے کچھ اور تے لگا دی ہو، یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ لگا دیا ہو، نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو کچھ مذکر وہ ہیں کہ جن کا جی مؤنث لانا اللہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہے ان ہی کا نہیں، مؤنث کے لیے الگ سے ورڈ ہے، مؤنث کے لیے اس کے الگ جیسے سے ابن ورڈ کا ہے۔ ہے، ولد کا بنت ہے، اخن کا اخت ہے، دیگ یعنی مرغا، اس کے لیے ایک الگ سے ورڈ ہے اس کے مؤنث کا، کیا ہے؟ دجاج۔ سور، دجاج بیل، سور کسے کہتے ہیں؟ بیل۔ بالکل اب آپ نے کہیں دیکھا سور کا مؤنث بنا دو سورتن، یا الف مقصورہ یا الف ممدود سورا، نہ، اس کا ایک الگ سے مؤنث ہے، الگ ورڈ ہے، بقرۃ۔ بقرۃ، گائے۔
समझ में आया? जी सेहर जी किसे हाँ। कहते हैं? सेहर सेहर सहर किसे कहते हैं? सीन से सेहर जादू नहीं, सेहर किसे कहते हैं? बताया तो, दामाद को कहते हैं अरबी में सेहर। अब इसका मुन्नस सेहरतुन थोड़ा ही है कि बहू है, इसके लिए एक अलग वर्ड है इसका मुन्नस कन्नतुन। क्या? कन्नतुन। ठीक है नहीं? बाल किसे कहते हैं? बाल किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा हम फातिमतु व बअदुहा, वो फातिमा और उनके शौहर है, बअदुहा उनके शौहर। जी बाल कहते हैं शौहर को। अब बाल क्या बालतुन बनाएंगे मुन्नस? नहीं, इसका मुन्नस आना मुमकिन नहीं तहसील में। क्यों? क्योंकि इसकी मुन्नस है खास वर्ड मुअय्यन है, ज़ौजा। ज़ौजतुन। बहरहाल दो सूरतें हो गई। कुछ मुज़क्कर वह है जिनका मुन्नस आना मुमकिन है, वो बता। कुछ मुज़क्कर वह जिनका मुन्नस आना मुमकिन नहीं, उसकी तीन सूरतें, या तो असलन उसका मुन्नस है ही नहीं, या उसके मुन्नस के लिए अलग से खास वर्ड है, तीसरा या फिर वो मुज़क्कर वर्ड मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए सेम यूज होता होगा। वो तीन जगह पर है। कहा? एक तो मुज़क्कर मस्दर है मुरक्कब, ज़ैदुन अदलुन इमरान, ठीक है, फातिमा तो अदलुन दोनों के लिए। अब अदल का मुअन्नस लाना मुमकिन नहीं आता, अदल का मुअन्नस नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम यूज होता है, तो फिर क्यों आएगा? दूसरा मुबालगे के अक्सर होगा, इसमें मुबालगा के अक्सर वज़न जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम यूज होते हैं। रजुलुन मिन तीन, मसलन सईदुन मिन तीन, और इम्रातुन मिन तीन। हिंदुन मिन तीन। ठीक है नहीं? बहुत बोलने वाली हिंद है। रजुलुन मिन तीन, इम्रातुन मिन तीन। ठीक है। और तीसरा बताया था फ़ऊल, अगर फ़ाइल के वजन पे हो, जैसे फ़ऊल या कुछ और, फ़ऊल अगर फ़ाइल के माना में हो, जैसे सबूर साबिर के माना में, या सबूर मर्द के लिए भी वही इस्तेमाल होगा, औरत के लिए भी। रजुलुन सबूर सब्र करने वाली, सब्र करने वाला मर्द, और इमरातुन सबूर सब्र करने वाली औरत। अब आप ये थोड़ी है कि सबूर को आप मुअन्नस बना दें सबूरतुन, ना, इसका मुअन्नस नहीं आएगा क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम है। या फ़ईल मफ़ऊल के माना में हो, जैसे जरी फ़ईल के वजन पे है नहीं, जरी जरी फ़ईलुन के वजन पे है, जी आवाज लिहाजा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम आएगा। मजरूह के माना में है रजुलुन जरी, इमरातुन जरी, जख्मी औरत, इम्रातुन जरी मत। सही है नहीं? ये हमने पढ़े जी थे। हाँ। हमने एक तकसीम उस दिन बताई थी कि एक तकसीम है जो सिर्फ मुअन्नस से मखसूस है। वो क्या था? मुअन्नस लफ्जी और मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्जी और मानवी। मुअन्नस नहीं, मजाज नहीं। मुअन्नस चाहे हकीकी हो चाहे मजाजी हो, दोनों दो तरह की होती है। या मजाजी तो अलामत तानीस लफ्ज में है, या अलामत तानीस लफ्ज में नहीं है। नहीं सही है। है? अगर जी अलामत हाँ। तानीस लफ्ज में है तो मुअन्नस लफ्जी, और अगर अलामत तानीस लफ्ज में नहीं है तो मुअन्नस मजाजी। ये मुअन्नस से याद है मजाजी। नहीं? मैंने लिखवा दिया था आपको, बस मिसालें लिखवानी जी बाकी हाँ। थी। मुअन्नस चाहे हकीकी हो चाहे मजाजी। मजाजी। मुअन्नस लफ्जी मिसालें अलग अलग करके लिख देता हूँ, वरना तो मिसालें भी लिखवा दी थी। मुअन्नस लिखवा दी थी, उसी में मिसालें लिखवा दी। मुअन्नस लफ्जी, मुअन्नस मजाजी मानवी, हकीकी हो चाहे मजाजी, दोनों में बेबख्शी मानवी। मुअन्नस जी लफ्जी। आवाज मिसालें दोनों की दे देता हूँ। मिसालें दोनों की, हकीकी और मजाजी। मुअन्नस लफ्जी हकीकी, मुअन्नस लफ्जी हकीकी, यानी मुअन्नस हकीकी है। ऐसे लिखवाई थी मैंने नहीं? इधर से लिखवा देता हूँ, इधर के बजाय, इधर के बजाय इधर। मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस की एक तकसीम तो यही थी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस मजाजी, लेकिन ये वो तकसीम थी जो मुज़क्कर में भी पाई जा रही थी। लेकिन मुअन्नस की एक तकसीम है जो इसी से मखसूस है, वो क्या है? वो ये है मुअन्नस लफ्जी, मुअन्नस मानवी। लफ्जी मुअन्नस मानवी।
معنوی مؤنث لفظی مؤنث معنوی ایسے ہی ہے، چاہے مجازی ہو تب بھی دونوں طرح کی ہوگی، یا تو علامت تانیث لفظ میں ہوگی تو مؤنث لفظی، یا علامت تانیث لفظ میں نہیں ہوگی مؤنث مجازی۔ ٹھیک ہے، مثالیں کیا دی تھی بتائیے مؤنث حقیقی لفظی کی بتائیے۔ جیسے تین مثالیں ہو جائیں گی لفظی کی، کیوں؟ علامت تانیث لفظ میں موجود ہو، کیونکہ علامت تانیث تو تین ہوتی ہے نا، تو تینوں کی مثالیں اگر دیں تو ناصرتن، ابلاؤ صحرا ہمراؤ ہمرا اور ہمراؤ صغرا ٹھیک ہے، تین مثالیں دی مؤنث حقیقی لفظی کی، کیوں؟ علامت تانیث جو ہے تے ہوتی ہے، لیکن مؤنث معنوی کی مثال کیونکہ علامت تانیث لفظ میں نہ ہو، جیسے زینب، جیسے زینب زینب مؤنث حقیقی ہے یا نہیں؟ جی یعنی انسان کے مادہ پہ دلالت کر رہا ہے نہیں؟ جی یہ بھی حقیقی ہے، یہ بھی حقیقی ہے جی، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے، یہ بھی، کیونکہ جی انسان و حیوان کے مادہ پہ دلالت کر رہے ہیں، انسان کے مادہ پہ دلالت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظی ہے کیونکہ علامت تانیث لفظ میں ہے سمری فاطمہ، لیکن یہ مؤنث حقیقی ہے، لیکن معنوی ہے کہ علامت تانیث لفظ میں موجود ہے۔ اب مؤنث لفظی پہ آ جائیں، اس پہ ہم مجازی لفظی مؤنث، جیسے تمرتن کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو۔ اب یہ تمرتن مؤنث ہے، تمرتن مؤنث ہے لیکن مجازی ہے کیونکہ کھجور، اور لیکن یہ مؤنث مجازی لفظی ہے، مؤنث مجازی لفظی ہے، مؤنث مجازی کیونکہ علامت تانیث لفظ لفظی میں ہے، موجود ہے، لفظ میں موجود رجعہ اور صحرا جانتے ہیں جی۔ مؤنث مجازی لفظی ہو گیا، اب مؤنث معنوی جیسے بئر کسے کہتے ہیں؟ کنویں کو۔ اب یہ مؤنث ہے لیکن کیا حقیقی ہے؟ حقیقت میں مؤنث ہے نہیں، کسی نے کہا نہیں کہ میں نے غلط لکھا ہے، معنوی لفظی معنوی لفظی معنوی، سمجھ میں آیا؟ جی آقا کنویں کو کہتے ہیں بئر، اب یہ مؤنث ہے لیکن کیا حقیقت میں مؤنث ہے؟ نہیں، مجازی، لیکن لفظی ہے معنوی، علامت تانیث لفظ میں ہے نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلا مطلب شروع کریں گے جو کہ بتائیں گے کہ مؤنث معنوی کب ہوتا ہے اور حقیقی کب ہوتا ہے۔ مؤنث معنوی بتا دوں، جی آقا آئیے اس کی عبارت دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ سمرین فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ یہاں تک تنبیہ، یہاں تک تو پڑھ لیا تھا نا اوپر سے، تنبیہ تک پڑھ لیا تھا نا عبارت۔ اب اگر مؤنث ایضا علی قسمین، مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں جو کہ یختصان بہ، یہ دونوں مخصوص اسی سے مخصوص ہے مؤنث سے، بہ یعنی بالمؤنث، کون کون سی ہیں؟ لفظی و معنوی۔ اللفظی مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ لفظی کسے کہتے ہیں؟ ما کان فی آخرہ احدی علامات التانیث، مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے کہ جس کے آخر میں علامات تانیث میں سے احدی کوئی ایک ہو، یکیت علامات تانیث، علامت ہے تانیث، ترجمہ کیا ہوگا فارسی میں؟ احدی علامات تانیث، یکیت علامت ہے تانیث، یعنی تانیث کی علامتوں میں سے کوئی ایک اس کے آخر میں ہو۔
علامات تانیث کی توضیح دے رہے ہوں کیا ہے وہی التاء المربوطہ تاء المربوطہ تو گولتے مربوطہ یعنی گولتے مبسوطہ جو آتی ہے وہ لمبی کھچی ہوئی تے وہ کھچی ہوئی تے ہے مبسوطہ یہ ہے مربوطہ یعنی گولتے والالف المقصورہ تو اور الف مقصورہ ہے علامت تانیث اور والالف الممدودہ تو اور الف ممدودہ نحو جیسے امرأۃ وحبلا وحمرا لفظی ہیں حقیقی ہیں یہ تینوں مثالیں لفظی ہیں حقیقی ہیں ٹھیک ہے نہیں علامت تانیث لفظ میں ہے نہیں یہ تینوں میں اور یہ حقیقی بھی والنحو جیسے تمرۃ ورجع وصحرا یہ کیا ہے مؤنث لفظی ہیں مجازی ہیں والمعنوی معنوی کیا ہے ما کان خالیا منہا جو اس سے منہا من علامات التانیث ٹھیک ہے یہاں پہ ہے یاد اللفظی ما کان فی آخری علامت التانیث جی والمعنوی ما کان خالیا منہا جو علامت التانیث سے خالی ہو جیسے مریم معنوی حقیقی اور بئرون معنوی مجازی یہ ہم نے ابھی تک پڑھا اب یہاں پہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ بھائی انہوں نے بتایا مؤنث لفظی اور مؤنث معنوی تو یہ مؤنث لفظی کب ہوتا ہے مؤنث معنوی کب ہوتا ہے یہی بتا رہا ہے مؤنث المعنوی قیاسی مؤنث معنوی کب ہوتا ہے قاعدتاً ہے مؤنث معنوی کا قاعدہ قانون ہے فی موارد کچھ موارد میں مؤنث معنوی کا قاعدہ قانون ہے لیکن وہ سماعی فی اخرى لیکن کچھ موارد میں مؤنث معنوی سماعی ہے عرب والوں نے اسے مؤنث استعمال کیا ہے تو آپ بھی کیجئے ورنہ اس کو کوئی قاعدہ قانون ہے نہیں فالقیاسیو فی اربعۃ موارد مؤنث جو معنوی ہوتا ہے وہ 4 مقامات پر اربعۃ موارد 4 مقامات پر 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مؤنث معنوی کا قاعدہ قانون ہے 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر مؤنث معنوی کا قاعدہ قانون کہاں ایک تو مؤنث حقیقی میں مؤنث حقیقی میں مؤنث معنوی ہوتا ہے جیسے زینب جیسے زینب مؤنث معنوی لکھ لیجیے مؤنث معنوی کچھ مقام ایسے جہاں پر قیاسی ہے قیاسی ہے جس کا قاعدہ قانون ہے جی قیاسی ہے قیاسی یعنی قاعدہ قانون اور کچھ مقام ایسے جہاں پر سماعی ہے یعنی آپ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے بس عرب والوں نے جہاں استعمال کر لیا عرب والوں نے جہاں استعمال ٹھیک ہے اب یہ قیاسی جو ہے وہ 4 مقامات سے قیاسی 4 مقامات 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر مؤنث معنوی قیاسی ہوتا ہے اس کا قاعدہ قانون ہے لیکن جو سماعی ہے قاعدہ قانون نہیں ہے سماعی ہے یعنی اس کا کوئی قاعدہ قانون سماعی کوئی قاعدہ کوئی قاعدہ نہیں ہے سماعی کا کوئی قاعدہ نہیں ہے ان میں سے جیسے عرض ہے عرض یعنی زمین اب اس کا کوئی یہ تھوڑی ہے کہ یہ ہوگا تو مؤنث معنوی ہو سکتا ہے نہیں اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں عرب والوں نے عرض کو مؤنث استعمال کیا آپ بھی اذا زلزلت الارض دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں آیا اذا زلزلت الارض اب زلزلہ فعل ماضی ہے نہیں اس میں تیسری ہے زلزلت فعل کو مؤنث لائے جی عرض کے ساتھ فعل کو مؤنث لائے یعنی فعل مؤنث لانے کا مطلب ہی کیا ہے علامت تانیث لانے کا کہ عرض مؤنث ہے ورنہ اگر مذکر ہوتا تو اذا زلزلہ آتا خالی اذا زلزلہ الارض نعوذ باللہ ٹھیک ہے کیا ہوتا اذا زلزلہ ہوتا لیکن زلزلت ہے اذا زلزلت الارض سمجھ میں آیا نہیں لہذا اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے تو پھر پہچانیں گے کیسے جی اس کو پہچان
جاننے کے لیے اس کے جی یہی کہیے کہ یہ مونس معنوی اور یہ مؤنث کے احکام جاری ہونے سے پہچانا جائے گا. یعنی کیا مطلب پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ مؤنث ہے؟ یا لگے گا یا ہوا ایسے. نہیں، ہاں وہی اس میں مؤنث کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کے ساتھ فعل مؤنث آئے گا، اس میں اشارہ مؤنث کا آئے گا، ہاذہ الارض، ہاذہ الارض، پھر اشارہ آئے گا تو مؤنث آئے گا ہاذہ الارض، موصوف آئے گا تو اللتی آئے گا، الارض اللتی، ارض اللتی ہیں بارکنا، اور فعل آئے گا تو مؤنث آئے گا اذا زلزلت الارض ہے، سمجھ میں؟ اذا الشمس كورت، کوبرا نہیں آیا، کوبرت آیا، فعل مؤنث آیا، صحیح ہے نہیں؟ لہذا مؤنث معنوی جو سمائی ہے، سمانی یعنی اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اور یہ مؤنث کے احکام جاری ہونے سے پہچانا جائے گا. یعنی اس کے ساتھ آئے گا اور اشارہ بھی اشارہ کا ہوگا، اس سے پتہ لگے گا آپ کو کہ یہ مؤنث ہے، اس سے پتہ لگے گا، ورنہ مؤنث لفظی کو تو پہچاننا آسان ہے. جی مؤنث لفظی کو کیوں پہچاننا آسان ہے؟ کیونکہ علامت تانیث لفظ میں موجود ہے. علامت تانیث لفظ میں آپ سے کہتا ہوں موجود ہے. مذکر ہے مؤنث، آپ چھوٹ کے کہہ دیں گے کہ اس میں بولتے ہیں مؤنث ہے جی مذکر ہے مؤنث، مؤنث مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ علامت مؤنث تانیث لفظ میں، لیکن عرض میں جان کیسے بتائیں گے یہ مؤنث ہے یا مذکر؟ عرض میں کیونکہ اس کا کوئی قاعدہ قانون ہے نہیں مؤنث معنوی کا، جس میں علامت تانیث لفظ میں نہ ہو اس کا کوئی قاعدہ قانون تو ہے نہیں جی، لہذا کیسے پہچانیں گے کہ یہ مؤنث ہے؟ کہا کہ آپ یہ دیکھ لیجیے اس کے ساتھ فعل مؤنث استعمال ہوگا، اشارہ اس کی طرف مؤنث والا کیا جائے گا جی، یا اس کی توصیف صفت اس کی مؤنث لگائی جائے گی. ارض الواسعۃ آئے گا، الارض الوسیع زمین، واسع نہیں آئے گا، واسعۃ آئے گا تو صفت اس کی مؤنث آئے گی، اشارہ اس کی طرف مؤنث کا ہوگا، یعنی مؤنث والے احکام اس کے ساتھ جاری ہوں گے، اس سے پتہ لگے گا کہ مؤنث ہے. لیکن کچھ مقام ایسے ہیں نہیں، وہاں پتہ لگ جائے گا، علامت تانیث نہ ہونے کے باوجود بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ مؤنث ہیں. وہ کون سے چار مقام ہیں؟ وہ کون سے چار؟ وہ چار مقام ہیں، وہ بولیے چار مقام ہیں. مثال ان میں سے کیا ہے؟ آئیے مؤنث حقیقی، کیا مؤنث مؤنث حقیقی. مثال کے طور پر میں زینب کہوں، کیا اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث؟ کبھی آپ نہیں نے اس میں زینب علامت تانیث تو ہے نہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے مذکر ہے مؤنث، تو بھائی جسم دیکھ لو اس کا، اگر علامت تانیث لفظ میں نہیں ہے تو اس کے بال لمبے لمبے دیکھ لو، ہے نزاکت دیکھ لو، پتہ لگ جائے گا مؤنث ہے. پہچان آسان ہے کہ مؤنث حقیقی میں کہ مؤنث ہے یا مذکر؟ جی جی آسان ہے. لہذا مؤنث معنوی میں مؤنث معنوی کا قاعدہ قانون ہے، وہ کہاں؟ ان میں سے ایک مؤنث حقیقی میں. آپ دیکھیے مریم، کیا مریم، زینب، مریم، زینب جی. اب آپ یہ بتائیے، یا مثال کے طور پر تحسین فاطمہ ہے، کبھی سما فاطمہ کے آخر میں تو حمزہ ہے، سما ہم کیا ہے
मुअन्नस हकीकी भी है, लफ्ज़ी भी है, क्योंकि अलामत तानीस लफ्ज़ में मौजूद है, हमज़ा मा क़ब्ल अलिफ अलिफ ममदूदा। लेकिन मैं कहूँ तहसीन, अब आप ये बताइए इनका नाम तहसीन है, अलामत तानीस लफ्ज़ में है नहीं लेकिन क्या आपको डाउट है मुज़क्कर मुअन्नस होने में इनके? नहीं तो मुअन्नस हकीकी है, और इनको लिए तो वैसे भी डाउट नहीं है, इनके बच्चे भी हैं जी। समझ में आया नहीं? तो अब आप बताइए, वरना कभी आजकल की लड़कियां जैसे बॉय बनी फिर रही हैं, हो सकता है कि नाम के साथ साथ उनको देख के भी डाउट हो के लड़की है या लड़का जी। समझ में आ रहा है नहीं? मतलब किसी लड़के एक शख्सियत खड़ी है, मैं कहूँ ये तहसीन है, अब तहसीन मर्दों का नाम भी रख देते हैं, औरतों का भी है। अब आप सोचेंगे कि तहसीन मुज़क्कर है, मुअन्नस का अलामत तानीस तो लफ्ज़ में नहीं, तो इसे ही देख लें यार, इसमें कैसे पहचाने? ये तो इस लफ्ज़ से ज्यादा डाउटफुल है कि लड़का है या लड़की जी। कहने का मकसद ये कि मुअन्नस हकीकी में मुअन्नस मानवी कयास, इसका कायदा कानून है। आप मरियम ज़ैनब आप जब देखेंगे उनको लफ्ज़ में से भले नहीं पता लग रहा कि है, लेकिन नाम से तो पता लग रहा है किसका है ये। दूसरा है अस्माउल बिलाद, अस्माए बिलाद, बिलाद किसे कहते हैं? बलद की जमा, बलद यानी कंट्री जितने भी हैं सब मुअन्नस माने जाएंगे। शहरों के नाम चाहे लखनऊ हो, देख सब मुअन्नस हैं, कुम, नजफ, तेहरान, ईरान, मुल्कों के और शहरों के नाम सब मुअन्नस होते हैं, सब चाहे अलामत तानीस लफ्ज में हो या ना हो, क्योंकि मुअन्नस मानवी की बात चल रही है जी। समझ में आया नहीं? यस जी। तेहरान, दिल्ली, ये सब क्या कहलाएंगे? तीसरा है, जल्दी से टाइम हो गया इसमें, जिस्म के जोड़े वाले पार्ट, जिस्म के जोड़े वाले पार्ट, वो हिस्से जो जोड़े जोड़ों हिस्से, जिस्म के वो हिस्से जो जोड़ों दो जिस्म के वो क्या लिखूं, जिस्म को हिस्से जो जोड़ों से हमने जो जिनके जोड़े हैं, जिनके जोड़े हैं, अब बताइए कौन कौन से बदन के पार्ट ऐसे हैं जिनके जोड़े हैं? कान, हाथ, पैर, इसका मतलब ये सब मुअन्नस है। आंखें मुअन्नस है, कान मुअन्नस है, हाथ मुअन्नस है, पैर मुअन्नस है। समझ में आए? भवे, पलके, ये क्या है? मुअन्नस है, मुअन्नस है। नहीं, भवे ने गलत कह दिया मैंने। इन्होंने कहा कि जिस्म के वो पार्ट जो जोड़ेदार है वो सब मुअन्नस है, दो को छोड़कर। वो क्या है? दो को नहीं, तीन को छोड़कर। खद, गाल, मिरफक, कोहनी और हाजिब, भवे, इन तीन को छोड़कर बाकी जितने भी बॉडी पार्ट जोड़े वाले हैं वो सब मुअन्नस हैं जी। क्यों? अरब वालों ने माना है, अब उसमें क्या, चलिए बात में कल लिखवाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया जी, तो लेट हो जाएगा। बस ये याद रखना, मैंने 3 तक लिखवाया था, 3 से लिखवाऊंगा, ठीक है। और चौथा है हवाओं के नाम, जितनी भी हवाओं के नाम अरबी में है, शमाल, शुमाल से चलने वाली हवा को कहते हैं, जनूब, सब उसकी जुनूब की तरफ से चलने वाली हवा को कहते हैं, कबूल, दबूर, पीछे से चलने वाली हवा दबूर, कबूल, सामने से चलने वाली हवा, सबा, सुबह में चलने वाली हवा, ये सब मुअन्नस हैं। मुअन्नस है, लफ्ज में तो अलामत तानीस नहीं है, वैसे भी मुअन्नस है ये। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा